ایک دفعہ روزنامہ جنگ میں ایک ایسے چودھری کا ذکر ہوا جسے سزائے موت ہو چکی ہے۔ اس کے رشتہ دار سپریم کورٹ تک گئے، صدر کو اپیل کی، مگر اس کی سزا قائم رہی۔ اب وہ ڈیتھ وارنٹ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس چودھری نے بتایا، میں ایک ٹھیک ٹھاک چودھری تھا، مجھے اپنے اختیارات، اپنی رسائی، عزت اور طاقت پر مان تھا۔ میں زمین پر اکڑ کر چلتا تھا، میری گردن جھکنا بھول چکی تھی، میں دن میں 2 بار کپڑے بدلتا تھا، میں نافرمانوں کو درختوں کے ساتھ الٹا لٹکا دیتا تھا اور خوشامدیوں کے گھر دانوں سے بھر دیتا تھا۔ میں خدا کو بھول چکا تھا، میرا غصہ اور میرا تکبر ہی میرا خدا بن چکا تھا۔ پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک مسلی میرے گاؤں کی لڑکی بھگا لے گیا۔ مجھے اطلاع ملی تو غصے سے میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ میں نے کھرا تلاش کیا۔ 1 ہفتے کے تعاقب کے بعد وہ دونوں مل گئے۔ میں نے لڑکی تو وارثوں کے حوالے کر لیکن مسلی کو درخت سے باندھ دیا۔ پھر میں کرسی لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اسے ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دی۔ مسلی کچھ دیر تو سنتا رہا، لیکن پھر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے کہا، چودھری، قصور میرا ہے، تم مجھے گالی دو، میری بہن اور ماں کو تو برا بلا نہ کہو۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذات نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ میں کرسی سے اٹھا، اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور چلا کر کہا، میں تیری ماں کو بھی گالی دوں گا اور تیری بہن کو بھی، تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ مسلی نے جھٹکے سے بات چھڑائے اور چیخ کر بولا، تو میں تمہاری ماں بہن کو گالی دوں گا۔ اس پر میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا۔ میں نے اس کے سارے خاندان کی ماں بہن کر دی۔ جب میں چپ ہوا تو مسلی نے کہکا لگایا اور مجھے ماں کی گالی دے دی۔ بس اتنا سننا تھا کہ میں نے پستول نکالا اور 7 کی 7 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی اور پھر اس کے بعد وہ ناش میرے گلے پڑ گئی۔ میرے خلاف کیس بن گیا، میں گرفتار ہوا۔ میرے لواحقین نے زمین جائیداد بیچ کر پیروی کی، لیکن کیس سیدھا اور واضح تھا، لہٰذا مجھے سزائے موت ہو گئی۔ میں وہ شخص ہوں جو ایک گالی برداشت نہ کر سکا، لیکن جب میں جیل پہنچا تو مجھے روزانہ 200 گالیاں سننا پڑیں اور میرے پاس یہ گالیاں برداشت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کاش میں اس وقت ایک گالی سہ جاتا تو آج میرے سینے پر سینکڑوں گالیوں کا بوجھ نہ ہوتا۔ جیل کی اس 10 سالہ زندگی میں ایسے گھٹیا لوگوں نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دیں، جو کبھی اچھے وقتوں میں مجھے دعا بھی دیتے تو شاید میں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہ کرتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان کی ساخت ایسی ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ یہ رد عمل منفی بھی ہوتا ہے اور مثبت بھی۔ محبت کا جواب محبت اور نفرت کا رد عمل نفرت۔ انسان کی اسی خصوصیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مکہ میں مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ مشرکین عرب کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، کہیں وہ بے خبرانہ تمہارے خدا کو برا نہ کہنے لگے۔ مثبت عمل پر مثبت رد عمل ظاہر کرنا تو اچھی اور سادہ سی بات ہے، مگر منفی عمل کے جواب میں منفی رد عمل ظاہر کرنا ایک نازک اور غور طلب معاملہ ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم منفی عمل کا بھی مثبت رد عمل ظاہر کریں۔ یہ دراصل اعلیٰ اخلاق کا درس ہے اور بلا شبہ یہ رویہ ہمیں بہت سے نقصانات سے بچا لیتا ہے۔ چودھری کے واقعہ ہی کو لے۔ منفی عمل کے جواب میں منفی رد عمل نے کس طرح ایک شخص کی زندگی کو شرمندگی بنا ڈالا۔ یہ حقیقت ہے کہ اکثر لوگ منفی عمل کی صورت میں منفی رد عمل ہی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ رویہ ان کا مزاج بن جاتا ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اعلیٰ اخلاق سے محروم ہیں۔ بلا شبہ یہ اعلیٰ اخلاق سے محرومی ہی ہے جس کی وجہ سے انسان حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ غور کریں تو ہم اپنے گرد و پیش میں خدا کی بے شمار نعمتیں پاتے ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھیں تو ہماری آخری سانس آ جائے مگر ہماری آخری نعمت نہ آئے۔ سورج، چاند، ستاروں جیسی غیر معمولی چیزیں ہماری خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ غرض یہ کہ جس جانب بھی نگاہ اٹھا کر دیکھیں ہمیں اپنے خادم ہی خادم نظر آتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں اخلاقی طور پر مجبور کرتی ہے کہ ہم خدا کا شکریہ ادا کریں، اس کے شکر گزار بندے بنیں یعنی اس کی بندگی کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی بات مانیں۔ اور یہ اسی کا فرمان ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں۔ تم برائی کو اس چیز سے دفع کرو تو تم دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، گویا وہ ایک سرگرم دوست بن گیا۔ منفی عمل کا منفی رد عمل ظاہر کرنا دراصل دشمنی کی ابتدا کرنا ہے اور منفی عمل کا مثبت رد عمل ظاہر کرنا دراصل دوستی کا آغاز کرنا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس دشمنی اور اس دوستی کا دائرہ اثر اخروی زندگی تک پھیلا ہوا ہے۔ اخروی زندگی میں یہ دشمنی اپنے ساتھ کی گئی دشمنی بن سکتی ہے اور یہ دوستی اپنے ساتھ کی گئی دوستی بن سکتی ہے۔ دوستی یا دشمنی، بندگی یا سرکشی، دونوں راہیں ہمارے سامنے ہیں اور اختیار ہمارے پاس ہے۔